پیغام نمبر 16۔ لوکا پہلا باب آیت نمبر 17۔ اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راک لی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا اور ان کروسیڈز کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں اور پوری دنیا میں کلیسیائی شاخوں کے اراکین، مقامی عبادت گاہوں اور کلیسیائی شاخوں کے اراکین اور اس عبادت میں انٹرنیٹ کے ذریعے شریک بہن بھائی اور بذریعہ سیٹلائٹ اور GCN TV کے تمام ناظرین، یہ نیکی کے عنوان کے مراحل کا 16واں اجلاس ہے اور ایلیا کی اچھائی پر دوسرا لیکچر ہے۔ پچھلے اجلاس میں میں نے کہا تھا کہ ایلیا کی اچھائی کا پہلا فن یہ تھا کہ وہ دل کا حلیم تھا۔ اور کیسے؟ کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنی مرضی نہیں چاہی۔ ایلیا نے کبھی بھی کسی سے کبھی نہیں جھگڑا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایلیا عادتاً کمزور اور اچھے فیصلے کرنے میں نااہل لگتا ہو، لیکن خدا نے جو آدمی کے دل کو دیکھتا ہے، ایلیا کے دل کی اچھائی کو پہچانا اور اسے اس وقت کا عظیم نبی ہونے کے لیے چنا۔ آزمائشوں کے ذریعے خدا نے اسے یہ موقع دیا۔ ایلیا قوت مند اور پر اعتماد ہو گیا اور خدا کے حیران کن نشانات اور عجائبات کو ظاہر کرنے سے وہ اسرائیل کے لوگوں کو بت پرستی سے خدا کی طرف واپس لایا۔ جب ایلیا نے مکمل طور پر خدا کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں کو پورا کیا تو خدا نے اسے اپنا جانشین ہونے کے لیے چنا۔ ایلیا کو زندہ آسمان پر بھی اٹھا لیا۔ ایلیا کے ساتھ کیا ہوا جو آسمان پر گھوڑوں کی اس گاڑی پر گیا جسے آتشی گھوڑے چلا رہے تھے؟ میں سچے دل سے آپ کے لیے خواہش کرتا ہوں کہ ایلیا کی اچھائی سے متاثر ہوں اور آپ فضل سے بھریں جو کہ آسمانوں میں آج کے دن تک جاری اور ساری ہے، اور جس کی اچھائی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بعد عمل میں آئی تھی، جو کہ آسمان کی شان و شوکت اور جلال کو چھوڑ کر خود اس دنیا میں آیا۔ عزیز سامعین، ایلیا کی اچھائی کا دوسرا فن اس کے کاموں اور سچائی سے خدا کی محبت تھی۔ ایلیا جب بھی اس دنیا میں خداوند کی ذمہ داریوں کو پورا کرتا تو وہ ہمیشہ خدا سے رابطہ رکھتا۔ ایلیا خدا کی مرضی کو واضح طور پر سمجھنے کی جدوجہد کرتا جو اس کے سامنے رکھی گئی تھی۔ جیسے جیسے ایلیا اپنے کمزور اور ناتواں رویے سے خدا کے عظیم کاموں کو حاصل کرنے کے لیے خدا سے زیادہ لگاؤ رکھتا، خدا بھی ایلیا کی روح کو آسمان سے مسلسل قوت بخشتا۔
اپنے تجربات کے ذریعے ایلیا اور بھی زیادہ خدا کی قوت کی حسرت کرنے لگا، اور اس کے علاوہ سچائی سے اس خدا کی خواہش کرنے لگا جو اپنے عظیم کاموں سے اس کو قوت بخشتا ہے۔ خدا سے محبت کی ایلیا نے تابعداری سے خدا کے احکام کو پورا کیا، حتیٰ کہ اسے یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ وہ انہیں خود مکمل نہیں کر سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کے لوگ ان لوگوں کو جو کچھ ہو سکے دینا چاہتے ہیں جن سے وہ پیار کرتے ہیں، بے شک چیزیں ان کے حصول سے باہر بھی ہوں، پھر بھی وہ لوگ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تاہم اس دنیا کی محبت عارضی ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گرد و نواح اور کسی کے دل اور کاموں کے ساتھ بھی بدلتی ہے۔ زیادہ تر لوگ جتنا دیتے ہیں اتنا ہی پانا بھی چاہتے ہیں، لیکن ایلیا کی خدا سے محبت مستحکم رہی، اور اس نے اپنے کاموں اور سچائی سے اس محبت کا مکمل طور پر مظاہرہ بھی کیا۔ جبکہ بہت سے لوگ خدا سے محبت اور ایمان کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن جب ایسے کام کرنے کا وقت آتا ہے جن سے خدا خوش ہو تو وہ اپنی سقط کے بارے معذرت کرتے ہیں اور واپس مڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کے کام کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ میری شخصیت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے میں خاموشی سے اسی پر کام کروں گا جو میرے پاس ہے۔ لیکن جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں انہیں ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ دراصل وہ کس حد تک اپنے دلوں سے خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور کتنی سچائی سے وہ اسے پیار کرتے ہیں۔ ہمارے خدا باپ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اور جب تک خدا باپ کے لیے ان کی محبت قائم رہتی ہے ان کی سقط کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہ اس وقت تک اپنے دلوں کو قابو میں رکھنے کے قابل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ خدا باپ کی محبت اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی گواہی نہ دیں۔ اس وقت کے بارے میں سوچئے جب اس انتہائی کمزور طبیعت ایلیا نے اکیلے ہی بال کے 450 نبیوں اور اشیرہ کے 400 نبیوں کو آگ کے ذریعے خدا کے جواب کو پانے کے لیے کھلم کھلا للکارا۔ خدا سے انتہائی عقیدت بھری محبت میں ایلیا اور بھی زیادہ ان اسرائیلیوں کو جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر بت پرستی کو اپنا لیا تھا انہیں بچانے کے لیے سرگرم ہو گیا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بہت پر اعتماد اور بہت زیادہ جرأت مند تھا۔ اور اسی طرح سے کوئی خدا سے حقیقی محبت کرتا ہے، اور ایلیا نے اپنے کاموں اور سچائی سے اس محبت کا مظاہرہ کیا۔ اس مرحلے کے ذریعے ایلیا نبی خدا کو اور بھی واضح طور پر سمجھنے اور جاننے کے قابل ہوا، اور خدا کے بارے میں اس کی سمجھداری کو ایک مضبوط بنیاد ملی۔ جب ہم اپنے آباء و اجداد کے ایمان تک پہنچتے ہیں جو کہ ایمان کے پیمانے کی پختگی ہے، تو ہم اس خدا کے متعلق تفصیلات جانتے ہیں جو ابتدا سے ہے۔ حتیٰ کہ اپنی زمینی زندگی کے دوران بھی ایلیا نے شدت سے خداوند کی خواہش کی، کیونکہ نبی نے وہ لے لیا تھا جو کچھ وہ اپنے دل کی گہرائی میں خدا کے متعلق جانتا تھا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایلیا کا دل خدا کی محبت سے اس وقت کتنا سرشار ہوگا جب وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ ایلیا نے اپنے ہی طریقے سے خدا کو سمجھا ہوگا، لیکن جب آسمان میں گیا تو یقیناً نبی نے پاک تثلیث کو یقیناً جان لیا ہوگا، کیونکہ ایلیا بغیر کسی برائی کے مطمئن تھا اور مسلسل خدا سے دعا کرتا تھا، اس لیے خدا سے رابطے میں تھا، اور خدا سے اس گہرے رابطے کی بدولت ہی وہ اکیلے ہی بال اور اشورا کے 850 نبیوں کو للکار سکا تھا، اکیلا ہی۔ وہ خدا سے رابطے کے بغیر صرف اپنی سوچوں سے روحانی جنگ نہیں لڑ سکتا تھا، وہ گہرائی سے خدا سے رابطہ رکھتا اور خدا کے دل کو ماپتا اور سمجھتا تھا تاکہ وہ آگ کے ذریعے جواب وصول کر سکے۔ ایلیا نے نہ صرف خدا باپ کو بلکہ خدا بیٹے اور روح القدس کو بھی جانا تھا۔
ایلیا نے خدا بیٹے اور خدا روح القدس سے منسلک ذمہ داریوں کے متعلق بھی جانا تھا۔ اس نے جانا کہ خدا بیٹا انسانیت کا مسیحا بن کر اس دنیا میں آئے گا۔ اس کے مسیحا بننے کے سلسلے میں ایلیا نے بھی جانا کہ خدا بیٹا جسمانی شکل اختیار کرے گا اور مصلوب ہو کر رفتہ رفتہ کفارے کی قربانی بن جائے گا۔ جب ایلیا کو یہ علم ہوا تو خداوند کے لیے اس کی خواہش اور بھی بڑھ گئی، اور اس نے اظہار کیا کہ اے خداوند، میں تیرے لیے کچھ بھی کروں گا۔ خدا باپ نے ایلیا کے اعتراف کو قبول کیا اور اسے خداوند کی راہ کو تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ ایلیا جو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کے ساتھ رہا، اسے اس دنیا میں دوبارہ پیدا ہونا تھا اور خداوند کی راہ کو تیار کرنا تھا۔ ہمارے خدا باپ کا وہ منصوبہ جو آسمانوں میں ایلیا کے ذریعے پورا ہونا تھا، اس کی پیش گوئی نبیوں نے پرانے عہد نامے میں بھی کی تھی۔ یسایہ 40 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ اور ملاکی 4 باب کی 5 سے 6 آیات میں بیان ہے کہ دیکھو، خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادہ میں آؤں اور زمین کو ملعون کروں۔ اس آیت میں خدا نے کہا ہے کہ میں ایلیا کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ تو پھر خدا نے ایلیا کو کہاں بھیجا؟ کیا خدا نے اسے قبر میں بلایا؟ بالکل بھی نہیں۔ خدا نے ایلیا کو آسمان سے بھیجا جہاں خدا باپ ہے۔ خدا نے ایلیا کو آسمان سے بھیجا۔ خدا نے نبیوں کے ذریعے پیش گوئی کی کہ وہ ایلیا کو اس دنیا میں دوبارہ بھیجے گا اور ایلیا اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرے گا۔ اس طرح کی بات کیسے ممکن ہے؟ اور کب خدا نے ایلیا کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجا؟ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ مکمل طور پر بدھا کے ماننے والوں کے دوبارہ جنم لینے کے تصور سے مختلف ہے، اور کیونکہ بائبل مقدس میں واضح طور پر اس کا بیان ہے، اس لیے میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ توجہ دیں۔ ایک آدمی کی آسمان پر جانے اور دوبارہ پیدا ہونے کا واقعہ صرف ایلیا کے ساتھ ہی پیش آیا، اور انسانی تاریخ میں صرف ایک دفعہ ہی ایسا ہوا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایلیا جو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا وہ دوبارہ اس دنیا میں پیدا ہو؟ کسی بھی فرد کی تخلیق کے لیے خدا کو والدین کے سپرم اور انڈے کے ملاپ کی بدولت روح کو بھیجنا ضروری ہے۔ آئیے کچھ ایسا فرض کریں جو کہ انسانی قابلیت سے ناممکن ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سائنسدان انسانی کلوننگ میں 100 سال بعد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ خدا ایک کلونڈ آدمی کے ذہن کو روح نہیں دے گا، اس لیے کلونڈ آدمی انسانی شکل اختیار کرے گا، لیکن ہوگا وہ جانوروں کی طرح ہی۔ ایسے فرد کے حمل میں لیے جانے کے وقت جس نے خداوند کی راہ کو تیار کرنا تھا، خدا نے جو روح بھیجی اس میں ایلیا کا دل شامل کر دیا۔ خدا نے ایلیا کی روح نہیں بھیجی، اس نے وہ روح بھیجی جس میں ایلیا کا دل شامل تھا۔ کیونکہ مسیح ہمارے خداوند نے روح القدس کے ذریعے کنواری مریم کے بطن میں حمل لیا۔ اس نے اپنے کسی بھی والدین سے کچھ بھی جسمانی اور وراثتی طور پر حاصل نہیں کیا، اور یسوع مسیح کے حمل کے وقت بھیجی گئی خدا کی روح یسوع مسیح کا دل تھا۔ لیکن ایلیا کے لیے چیزیں کچھ مختلف تھیں، کیونکہ وہ روح جس میں ایلیا کا دل موجود تھا والدین کے اکٹھے ہونے اور زندگی کے بیچ کے بعد دی گئی۔ اس لیے اس فرد کو اپنے والدین کی توانائی اور ان کا اثر و رسوخ حاصل کرنا تھا۔
اس لیے ان تمام حاملہ عورتوں میں سے جنہیں خدا اچھی تصور کرتا تھا، ان میں سے ایک کے فیٹس میں روح بھیج دی جس میں ایلیا کا دل موجود تھا۔ یقیناً پرانا عہد نامہ پیشگوئی کرتا ہے کہ ایلیا آئے گا، اور خدا نے کہا کہ ایلیا آئے گا۔ سب سے بڑھ کر ہمارے خداوند نے پہچانا کہ ایلیا پہلے ہی دوبارہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ سب بائبل مقدس میں مرقوم ہے۔ یہ اس لیے ممکن تھا کیونکہ خدا نے ایک سپرم اور انڈے کے روابط میں ایلیا کی روح پھونکی۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے بالکل مختلف ہے یہ۔ یسوع مسیح کی روح بالکل بھی ایک سپرم اور انڈے کی روابط میں نہیں پھونکی گئی تھی۔ وہ بغیر کسی سپرم اور انڈے کے روح القدس کی قدرت سے حمل میں لیا گیا۔ ایلیا زندہ آسمان پر اس لیے اٹھایا گیا تھا کیونکہ اسے دوبارہ زمین پر آنا تھا۔ وہ موت کو دیکھے بغیر اس لیے آسمان میں اٹھایا گیا کیونکہ وہ سب گناہوں سے، یعنی موروثی گناہ یا خود سے کیے جانے والے گناہوں سے پاک کیا گیا تھا اور ہمارے خداوند کی طرح مکمل طور پر پاک صاف بنا۔ اگر آپ ایمان کے پیمانے کے عنوان پر پیغام سنیں تو آپ زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے۔ آپ کے خیال میں اس طرح سے کون پیدا ہوا؟ پرانے عہد نامے میں بہت سے نبی اور نئے عہد نامے میں بہت سے رسول اور شاگرد گزرے ہیں، لیکن صرف ایک ہی ایسا فرد ہے جس کی طرف بائبل مقدس خدا کی طرف سے بھیجا گیا آدمی ہونے کی حیثیت سے اشارہ کرتی ہے۔ یہ یوحنا اصطباغی تھا جو یوحنا پہلے باب کی 6 آیت میں ملتا ہے، اور بائبل مقدس کے بہت سے حصے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی میں ایلیا کا دل تھا۔ آج کا حوالہ لوکا پہلے باب کی 17 آیت کہتی ہے، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ جبرائیل فرشتے نے بچے کے جلد پیدا ہونے کے متعلق یہ کلام زکریا کو فرمایا جو کہ یوحنا اصطباغی کا جسمانی باپ بننے کو تھا، اور لوکا 3 باب کی 4 آیت بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یوحنا اصطباغی وہ آدمی تھا جس کے متعلق یسایہ نبی نے پیشگوئی کی تھی کہ جس کی آواز خداوند کی راہ کو تیار کرے گی۔ اور ان سب کے علاوہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یوحنا اصطباغی ایلیا تھا۔ جب یسوع کے شاگردوں میں سے 2 نے یسوع کی جلالی شکل تبدیل ہوتے ہوئے دیکھی اور پہچانا کہ وہ مسیحا تھا، تو انہوں نے متی 17 باب کی 10ویں آیت میں اس سے پوچھا۔ شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ پھر فقیہ کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے؟ انہوں نے یہ سوال پوچھا کیونکہ وہ متجسس تھے۔ وہ متجسس تھے کیونکہ فقیہ شریعت کو پڑھتے اور پڑھاتے تھے، اس لیے انہیں نبیوں کے کلام کی آگاہی تھی، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ مسیحا سے پہلے ایلیا کا آنا ضرور ہے۔ ان کے سوال کا جواب یسوع متی 17 باب کی 11 سے 12 آیات میں دیتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اسی طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ اس نے کہا کہ سب کچھ بحال کرنے کے لیے ایلیا مسیحا سے پہلے ہی آ چکا ہے۔ اس لیے ایلیا پہلے ہی آ چکا تھا، لیکن اسرائیلیوں نے اسے نہ پہچانا، بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ غلط سلوک کیا۔ اسی وجہ سے یسوع مسیح نے کہا کہ ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا، بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ انہوں نے اس کا سر قلم کیا، اور یسوع مسیح نے یہ پیشگوئی کی کہ وہ بھی بدکاروں کے ہاتھوں دکھ اٹھائے گا۔ اگلی آیت یوں کہتی ہے کہ تب شاگرد سمجھ گئے کہ اس نے ان سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت کہا ہے۔ نئے اور پرانے عہد نامے کی بہت سی آیات یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں بتاتی ہیں، اس لیے ہم بائبل مقدس سے جانتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ایلیا تھا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا وجود بذات خود خدا ہے، بے داغ اور بے عیب ہے اور حقیقی نور ہے۔
اس لیے وہ جس کو یسوع مسیح حقیقی نور کی راہ تیار کرنی تھی اسے خالص اور مکمل ہونا چاہیے تھا۔ پاسٹرز اور اساتذہ کو صرف الفاظ سے ہی کلیسیا کے ارکان کو تعلیم نہیں دینی چاہیے، انہیں بہت سی روحوں کو بہتر آسمانی جگہوں کی طرف لے جانے کے لیے ایمان کے تیسرے اور چوتھے درجے میں داخل کروانا چاہیے۔ مزید برآں انہیں ایمان کے 5ویں درجے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اگر ایمان کے دوسرے یا تیسرے درجے پر ہی بہت دیر تک ٹھہریں تو وہ دوسروں کو تعلیم نہیں دے سکتے۔ ان کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ خدا کے کلام کو عمل میں لائے بغیر صرف بائبل مقدس کو علم ہی کے طور پر دوسروں تک پہنچائیں۔ پاسٹر کو چاہیے کہ وہ عقیدت سے کلام پر عمل کریں اور ایمان کے چوتھے اور 5ویں درجے میں داخل ہوں۔ اگر وہ خود عمل نہ کرے بلکہ صرف دوسروں کو تعلیم دیں تو ہمارا خداوند کہتا ہے کہ وہ ریاکار ہیں۔ اس کے وقت بہت سے فریسی اور اساتذہ شریعت کو نہیں مانتے تھے لیکن اس کی تعلیم دیتے تھے۔ اس لیے آپ کو کم از کم ایمان کے چوتھے یا 5ویں درجے میں داخل ہونا چاہیے تاکہ آپ خدا کے کلام کی تعلیم دے سکیں۔ تب ہی آپ دوسروں کو نئے یروشلم اور آسمانی بادشاہی میں بہتر جگہ پر جانے کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ جب تک آپ عمل نہ کریں آپ ان ریاکاروں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں، جیسے یسوع مسیح نے تنبیہ کی۔ بہت سے اساتذہ نے موسیٰ کی شریعت کی تعلیم دی پر اس کی تابعداری نہیں کی۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی عمل کیے بغیر دوسروں کو تعلیم نہ دے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا باپ نے ایلیا کو، جس نے مکمل روح حاصل کی اور زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اس دنیا میں بھیجا۔ ایک دوسری وجہ جس کی وجہ سے خدا نے ایلیا کو چنا یہ تھی کیونکہ خدا سے اپنی عقیدت بھری محبت میں ایلیا نے یہ اعتراف کیا تھا کہ اے خداوند میں تیرے لیے کچھ بھی کروں گا۔ اب میں آپ کو خدا اور ایلیا کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ خدا نے مجھے اس گفتگو کے متعلق بتایا ہے۔ اس لیے جب خدا باپ نے ایلیا کو دنیا میں واپس جانے کا حکم دیا تو اس نے مسرت سے آمین کے ساتھ مانا، کیونکہ ایلیا اس دنیا میں رہا تھا اور آسمانی جلال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے اس دنیا میں آنے کا مطلب مکمل طور پر معلوم تھا، لیکن کیونکہ ایلیا نے جب اس تمام کے متعلق سوچا جو ہمارے خداوند کو تجربہ کرنا تھا تو ایلیا کی محبت خداوند کے لیے اور بھی بڑھ گئی۔ ایلیا گناہ اور بدی کی اس دنیا میں واپس آنے کے لیے شرمایا نہیں بلکہ اس کے بجائے خوشی اور شکر گزاری میں اس نے فوراً حکم بجا لایا۔ جیسے کہ نبی نے اپنی محبت کاموں اور سچائی میں دکھائی، نہ کہ صرف اپنے الفاظ و زبان سے، تو خدا نے ایلیا کی اچھائی کو سب سے مخلص تصور کیا۔ لیکن ہم آج کے لوگوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ جب وہ پہلی دفعہ خداوند سے ملتے ہیں تو ان کا پیار بہت ہی جوشیلا ہوتا ہے۔ اس کی محبت کی شکر گزاری میں بہت سے لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ میں خداوند کے لیے کچھ بھی کروں گا، میں خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کروں گا، یا یہ کہ میں سب کچھ چھوڑ دینا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ اپنی زندگی بھی خدا کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ لیکن صرف چند ہی اپنے دلوں کو تبدیل کیے بغیر اپنے کاموں کے ذریعے اپنے ہونٹوں سے کیے گئے اعتراف پر قائم رہتے ہیں۔ مثلاً خدا نے ان سے یہ نہیں کہا کہ کسی دور دراز جگہ پر جا کر انجیل کی منادی کرو اور اپنی زندگی خطرے میں ڈالو، لیکن وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اپنے ہونٹ کھول کر تعلیم نہیں دے سکتے۔ خدا نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے دے دو، لیکن لوگ اسے داہیکی دینے کے حکم کو بھی نہیں مان سکتے، ایسا حکم جو انہیں برکت دینے کے لیے دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو خدا سے حقیقی محبت رکھتے ہیں وہ نہ صرف حکم مانتے ہیں اور اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، بلکہ خدا کی بادشاہی کی تکمیل میں بھی انہیں سب سے پہلے تیاری کرنی اور کودنا چاہیے، نہ کہ ان کو پیچھے مڑنا یا پیچھے ہٹنا چاہیے۔ بالکل جس طرح ایک ابلتی ہوئی کیتلی میں سے بھاپ بنتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو خدا سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کے لیے ان کے دلوں سے کام اور کلام نکلنا ایک فطری اور ظاہری عمل ہے۔ ضرور ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ہو سکے خدا باپ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ مثلاً یسوع نے جو کبھی نہیں جھگڑا تھا، کبھی چیخا یا چلایا نہیں تھا اور جس کی آواز کبھی بھی گلیوں میں سنی نہیں گئی، ان لوگوں سے جنہوں نے ہیکل کی بے حرمتی کی کیا کیا؟
یوحنا دوسرے باب کی 14 سے 16 آیات میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کہتی ہے، اس نے ہیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں کو اور صرافوں کو بیٹھے پایا، اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو، یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا، اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی، اور ان کے تختے الٹ دیے، اور کبوتر فروشوں سے کہا، ان کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ۔ 2000 سال پہلے چیزیں بیچنے والوں اور صرافوں کا خدا کی ہیکل میں داخل ہونا منع تھا۔ کوئی اور نہیں بلکہ صرف کاہن اور کاہن اعظم ہیکل میں داخل ہو سکتے تھے۔ بیچنے والے اور صراف مقدس جگہ کے باہر والے صحن میں تھے۔ وہ دنیاوی چیزیں نہیں بلکہ صرف لوگوں کے کفارے کے لیے استعمال ہونے والے جانور بیچتے تھے۔ لیکن یسوع نے رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو، یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا، اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی، اور ان کے تختے الٹ دیے۔ تو یہ کیسا غصہ تھا! ہمارا خداوند ہماری سمجھ سے بڑھ کر حلیم اور فروتن تھا، لیکن اس نے ایسا کیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کتنے غصے میں تھا، اور اس نے کہا، ان کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ۔ یوحنا دوسرے باب کی 17 آیت میں ہے کہ اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے، تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ خدا کی ہیکل کو پاک رکھنا چاہیے۔ جب انہوں نے خدا کی ہیکل میں بیل، بھیڑیں اور کبوتر بیچے تاکہ خدا کے لوگ جنہوں نے گناہ کیا ہے اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے وہ جانور خدا کو نظر کر سکیں، تو ہمارے خداوند نے کبھی ایسا قبول نہ کیا۔ اس نے رسیوں کو کوڑا بنا کر سب کو، یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا، اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختے الٹ دیے۔ اس لیے ہمیں خدا کی ہیکل میں لڑائی جھگڑا، لان تان، غصہ یا دنیاوی مذاق بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے۔ ان میں سے کوئی بھی خدا کی مقدس ہیکل کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ یسوع مسیح خدا باپ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس لیے وہ بت بن کر اپنے باپ کے گھر کو تباہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکا۔ ہمارا یسوع مسیح سب سے بڑھ کر دل کا حلیم اور فروتن ہے، لیکن کیونکہ یسوع مسیح باپ سے محبت رکھتا تھا اس لیے وہ جرأت مندی سے عمل کر سکا۔ پھر ہم میں سے کون اپنی شخصیت یا گرد و نواح کو خدا کے کاموں کی تکمیل میں بہانہ بنا سکتا ہے؟ اس دنیا کی ایک کہاوت ہے کہ پیار انسان کو اندھا بنا دیتا ہے۔ جب آپ روحانی طور پر اور عقیدت سے خداوند اور خدا باپ سے محبت رکھتے ہیں تو آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے گرد و نواح سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ آپ صرف خدا کی مرضی کے متعلق سوچیں گے، اور جس طرح بھی ہو سکے آپ اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے سرگرم ہوتے ہیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، پہلی دفعہ خداوند سے ملنے کے دن سے اور آج کے دن اس کی محبت کے تجربے تک خداوند کے لیے میری محبت تبدیل نہیں ہوئی۔ اس وقت سے لے کر جب میں نے پہلی دفعہ خداوند کو قبول کیا، میں نے خدا سے محبت رکھی ہے، لیکن پہلے مجھے ٹھیک طرح سے پتہ نہیں تھا کہ خدا کون ہے اور یسوع مسیح کون ہے۔ میں نے اپنے باپ اور اپنے خداوند سے بغیر کوئی وجہ جانے محبت کی۔ میں نے خدا کا کلام سنا، سروسز میں شمولیت کی اور بائبل مقدس کو پڑھا، اور پھر رفتہ رفتہ مجھے سمجھ آ گئی کہ خدا کون ہے اور یسوع مسیح کون ہے۔ جتنا زیادہ میں نے سمجھا اتنی ہی زیادہ میری محبت گہری ہوتی گئی۔ اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک 3 سالہ لڑکی جس کا نام جی، اس نے پچھلے ویڈیو کی نمائش میں اپنی گواہی دی تھی۔ وہ جلد کی بیماری کی وجہ سے شدید تکلیف میں مبتلا تھی۔ جب پہلی دفعہ اس کے ماں باپ اسے میرے پاس لے کر آئے، جب میں نے اس پر ہاتھ رکھا اور دعا کی تو اس نے اپنا منہ موڑ لیا۔ اس نے کوشش کی کہ مجھے نہ دیکھے۔ اس نے تیوری چڑھائی اور مجھ سے اپنی آنکھیں بھی موڑ لی۔ اسے میرا پتہ نہیں تھا
اسے تھوڑا سا ڈر لگا کیونکہ وہ مجھے جانتی نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ کچھ مختلف ہوا۔ میرے اس پر دعا کرنے کے بعد اس نے شفا پائی اور خارش غائب ہو گئی، درد ختم ہو گئی اور وہ سکون سے سو گئی۔ اسے دوبارہ خوشی ملی، اس لیے اسے میرے متعلق تھوڑا علم ہوا۔ اس کا رویہ بدلا اور اب وہ مجھے بہت پسند کرتی ہے۔ جب بھی اتوار کی صبح کی سروس ختم ہوتی ہے وہ مجھے ڈیڈی کہہ کر بلاتی ہے۔ اسے میرا پتہ چل گیا، جس قدر اس نے مجھے سمجھا اسی قدر وہ مجھ سے زیادہ پیار کرنے لگی، اس لیے مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ جب وہ مجھے ملتی ہے تو مجھے چومنے کی کوشش کرتی ہے اور گلے ملتی ہے۔ وہ جتنا میرے بارے میں جانتی ہے اسی قدر مجھ سے پیار کرتی ہے۔ اسی طرح جیسے جیسے خدا اور خداوند کے بارے میرا علم بڑھا، میں نے اپنے دل کی گہرائی سے اسے پیار کیا، اور جس حد تک مجھے آسمان کی بادشاہی کے متعلق جسے خدا نے اپنی محبت سے تیار کیا علم ہوا اور آسمان کی بادشاہی کی طرف بڑھنے کے راستے کا پتہ چلا، تو میں نے بھی عقیدت سے اپنے خدا سے، اپنے خداوند سے اور ایمان کے آباء و اجداد سے جنہوں نے خداوند سے محبت کی، ان سے بھی محبت رکھی۔ 7 سال کی بیماری کی پریشانی کے بعد جیسے ہی خدا نے اپنی قوت سے فوراً مجھے شفا دی، میں نے مرنے سے پہلے ابدی زندگی کا مزہ چکھا۔ اس کے بعد میرا سب کچھ خدا باپ بن گیا، اور جب میں نے یسوع مسیح جو کہ میرے لیے صلیب پر موا کی محبت کے بارے میں سوچا، میں ہر طرح کی صورتحال میں شکر گزار ہو سکا۔ جیسے ہی میں نے انہیں اس کے کلام میں پایا، جن باتوں سے دور رہا یا جن سے منع کیا گیا، اور وہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا جیسے اس نے چھوڑنے کو کہا، وہ سب کرنے کی کوشش کی جس کو کرنے کو حکم دیا گیا، اور وہ سب مانا جس کا اس نے حکم دیا۔ میں اپنے باپ کے احکامات کے بارے میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ یہ میرے لیے مشکل ہے؟ کیونکہ خدا باپ کا ہر حکم اور کلام ہمیں برکات دینے کے لیے دیا گیا ہے۔ ہم یہ سب خوشی اور شکر گزاری سے کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب اس کے حکموں کی تابعداری مشکل لگی تو خدا باپ سے میری محبت نے مجھے اس قابل کیا کہ میں انہیں آمین کے ساتھ مانوں۔ میں نے پچھلے اجلاس میں آپ سے اپنے خیالات بانٹے تھے کہ جس وقت خدا نے مجھے اپنا خادم ہونے کے لیے بلایا تو میں اس حالت میں نہیں تھا کہ اس کی مانتا، لیکن اختتام اس کی مرضی پوری کرنے پر ہی ہوا۔ میں نے خدا کی ہر رضا کو پوری کرنے کے لیے تابع داری سے اس پر عمل کیا، چاہے وہ کتنی ہی مشکل تھی، چاہے کوئی چیز کتنی ہی ناممکن لگتی، میں نے تابع داری کی۔ جب میں اس کا خادم بنا ہوں، میں نے خدا باپ کی جو کہ زندہ ہے اور یسوع مسیح کی جو ہمارا نجات دہندہ ہے بشارت دی، اور اگر خدا کے جلال کے لیے کوئی مہارت تھی تو میں نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر جن کا مجھے سامنا کرنا پڑا، میں نے اس کے کلام کی تابع داری کی۔ جون اور جولائی 1998 میں اکثر ایلڈر ون کے ساتھ یہ بات کیا کرتا تھا۔ میں نے کہا، مانا کہ میرے بارے میں غلط فہمی ہے کہ میں نے ایک فرقہ بنایا، لیکن میں خدا کی رضا بتائے بغیر کیا کر سکتا ہوں؟ میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ مجھے بہت سی کلیسیائیں بدعتی سمجھیں گی۔ وہ مجھے ایک فرقے کے طور پر رد کرتے ہیں کیونکہ میں روحانی عالم کی پوشیدہ باتیں بتاتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ وہ مجھ سے کتنا حسد کرتے ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ مجھے بدعتی کہا جائے گا، پھر بھی میں نے روحانی عالم کی باتیں بتائی کیونکہ یہ خدا کی مرضی تھی۔ میں نے ایلڈر ون کو کئی مرتبہ بتایا۔ تب تک میں خود کو ایک فرقہ سمجھے جانے کے بارے میں بہت محتاط تھا، مگر خدا کی رضا کے مطابق منکشف کیے ہوئے رازوں کو بتانا میرا فرض تھا۔ خدا باپ نے مجھے گہرے روحانی رازوں کو بتانے کا حکم دیا تاکہ اس کلیسیا کے بہت سے رکن روحانی عالم میں آ سکیں۔ ہم کبھی بھی راست بازی اور روح کی گہرائی میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ہم روحانی عالم کو نہ سمجھیں۔ روحانی عالم کے علم کے بغیر ہم ایمان کے چوتھے اور پانچویں درجے میں نہیں جا سکتے۔ بس میں نے روحانی عالم کے رازوں کے بارے میں پیغامات دینا شروع کیے، چاہے مجھے ایک فرقہ ہی کیوں نہ سمجھا جائے۔ لیکن جیسے ہی میں نے روحانی عالم کے بارے میں پیغامات دینے شروع کیے تو بہت سی کلیسیاؤں نے مجھے رد کرنے میں ذرا دیر نہ کی۔ در حقیقت ہر کلیسیا کے ایک قانون ہوتا ہے اور انہیں اسی قانون کے مطابق عمل پیرا ہونا پڑتا ہے۔ ان کے لیے کسی کلیسیا کی ایک فرقے کے طور پر تصدیق کرنے کے لیے انہیں اسے اپنی شریعت کے مطابق پرکھنا پڑتا ہے، اور اس کام میں 1 سال لگ سکتا ہے۔ مگر انہوں نے ان تمام اصول و ضوابط کو پس پشت ڈالتے ہوئے مجھے فوراً ہی ایک فرقہ قرار دے دیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا کی قدرت کے کتنے عظیم کام مجھ سے رونما ہوئے۔ انہوں نے ایسا کیا کیونکہ وہ میرے خلاف حسد سے بھرے پڑے تھے۔ البتہ میں نے نہ تو کوئی شکایت کی، نہ ہی گلہ کیا۔
اور نہ ہی کوئی بہانے تراشے، مگر خدا کی رضا کی خوشخبری سناتا ہی رہا۔ خدا باپ سب جانتا ہے، یہ حقیقت کہ اس نے میری حفاظت کی میرے لیے کافی تھی۔ اس سے بھی اہم یہ بات تھی کہ خدا باپ مجھ سے خوش تھا اور اس نے مجھے لاتعداد برکات سے نوازا۔ اس نے مجھے قوت اور برکات بخشی تاکہ میں وہ فرائض پورے کر سکوں۔ تو میں نے مجھے رد کرنے والے لوگوں کے خلاف نہ تو شکایت کی اور نہ ہی ان سے کوئی نفرت کی۔ میں شکر گزار تھا کیونکہ خدا باپ سب جانتا تھا اور اس نے مجھے اپنی منادی کرنے دی۔ کچھ اور کلیسیاؤں کے لوگ میرے پاس آئے اور کہا کہ ان پر الزام لگاؤں، مگر میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور منع کر دیا۔ میں ان برے لوگوں سے لڑنے کی یا بحث کرنے کی کوئی بھی مرضی نہیں رکھتا تھا۔ میں نے اس کام کو کبھی ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے صرف خدا کی رضا کی پیروی چاہی۔ خدا کے کلام کی تابع داری میں نے ان ملکوں کی طرف جانے کے لیے جہاں دہشت گردی کا خطرہ تھا یا جہاں بائبل مقدس کا پرچار غیر قانونی تھا، میں نے 2 دفعہ نہیں سوچا۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ کامل محبت خوف کو دور کرتی ہے، بے شک صورتحال کتنی ہی خوفناک لگی، خدا باپ سے عقیدت بھری محبت میں ہمیشہ جرأت سے آگے بڑھ سکا، اپنی پوری طاقت سے پکار سکا اور آخر میں خدا کو عظیم جلال دے سکا۔ جب میں بیرون ممالک سفر کرتا ہوں تو مجھ پر کسی کا خوف طاری نہیں ہوتا، نہ مجھے دہشت گردی اور نہ ہی لوگوں کی دھمکیوں کا ڈر ہوتا ہے، نہ ہی مجھے قید میں پڑنے کا ڈر ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں کبھی بھی ایسا خیال بھی نہیں آیا کہ مجھے فلاں ملک میں انجیل کی خوشخبری کی اجازت نہیں ہے تو کہیں دینے پر مجھے قید میں نہ ڈال دیا جائے۔ میری پوری توجہ صرف اور صرف انجیل کی منادی، خدا باپ کی بادشاہی کی تکمیل اور یسوع اور خدا کے نام کی منادی ہے۔ میرے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ خدا باپ خالق حقیقی اور قادر مطلق ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر مجھ پر کوئی مصیبت یا مشکل نہیں آ سکتی۔ اگر وہ اجازت دے تو مصیبت آ سکتی ہے، اگر وہ نہ دے تو چاہے مخالف جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، مصیبت نہیں آ سکتی۔ میں کبھی بھی کل کے خوف سے نہیں گھبرایا۔ یسوع نے فرمایا کہ ہمیں کل کی فکر نہیں کرنی کیونکہ کل خود کو خود سنبھالے گا، اور اس نے مزید فرمایا کہ ہر دن کی اپنی تکلیف بہت ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر لوگ اپنی باغ ڈور ابدی زندگی پر نہیں ڈالتے، بلکہ زندگی کی اور مادی چیزوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ وہ جسمانی سوچوں کے نیچے دبے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا خداوند فرماتا ہے کہ کل کی فکر نہ کرو۔ وہ ہمیں پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کا کہتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ ہمیں کل کی فکر نہیں کرنی، اور آج کی مصیبت آج کے لیے کافی ہے۔ اور خدا کی بادشاہی کی تکمیل کے لیے میں نے باپ کو ہمیشہ اپنا وقت، اپنی دولت اور جو کچھ میرے پاس تھا دی ہے۔ حالانکہ جب میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، میں نے ایمان سے ادھار اٹھایا اور اس کو دیا۔ حتیٰ کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے ایمان سے مانگا، پایا اور دے دیا۔ اگر میرے پاس اور ہوتا تو میں ہمیشہ اسے اور دیتا۔ یہ اس لیے کیونکہ میں خدا باپ اور اپنے نجات دہندہ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ جیسا کہ ہمارے خدا باپ نے گرینڈ سینکچری کو تعمیر کرنے کا عظیم فرض ہمیں سونپا ہے، میں ہمیشہ اس کی تکمیل کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ بہت بڑا فرض ہے، اور جس وقت سے یہ فرض مجھے سونپا گیا ہے اس کے پورا ہونے تک بہت سا وقت لگے گا، پھر بھی میں نے کبھی افسوس نہیں کیا اور کہا، اے باپ، آپ اتنی دیر تک مجھے برداشت کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور جب خدا باپ نے مجھے یہ بتایا کہ گرینڈ سینکچری کی تعمیر کے سلسلے میں قوموں کے رہنماؤں اور بادشاہوں سے ملوں گا، تو میں نے کبھی بھی ایسی کمزور سوچیں دل میں نہیں رکھی کہ میں کیسے ان کا سامنا کر سکتا ہوں اور ان کے دلوں کو متاثر کر سکتا ہوں۔ میں نے کبھی بھی محض ایک پاسٹر ہوتے ہوئے بھی بادشاہوں اور لیڈروں کا سامنا کرنے میں گھبراہٹ نہیں دکھائی۔ میں نے ہمیشہ اس کے لیے دعا کی ہے کہ خدا کی رضا جو مجھ تک پہنچی ہے، میرے وسیلے اس کی تکمیل ہو۔ جیسا کہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ اگر خدا باپ کی تخلیق اور قوت کو شہنشاہیت اس زمین پر سب سے خوبصورت عمارت تعمیر کرنے کے ذریعے ظاہر ہو سکتی ہے، تو جو کچھ وہ مجھے بتاتا ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ میں سے ہر ایک کے لیے دل سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں کہ جب آپ کی محبت خدا باپ پر ایمان کے ساتھ شامل ہو جائے تو آپ یہ اعتراف کرنے کے قابل ہوں گے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور اعمال اور سچائی سے محبت کو ظاہر کریں گے۔ جب میں اس عبادت کے لیے التار پر آیا تو پاسٹر جوسن لی نے اپنی گواہی دی۔
اور انہوں نے کہا کہ جب اس نے ایک مرتے ہوئے کارکن پر وہ رومال رکھا تو وہ اس ممبر کو دوبارہ زندہ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکی۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ اس شخص کے اندرونی اعضاء پہلے ہی متعفن ہونا شروع ہو گئے تھے، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اس میں کچھ بھی نہیں بچا، وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اور اس کی تدفین کے لیے تیاری کی جائے۔ پس جب پاسٹر نے دعائیہ رومال کے ساتھ اس کے لیے دعا کی تو اس کو بھی یقین نہ آیا کہ وہ زندہ ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر یہ ممکن ہو بھی گیا تو اگر یہ آدمی دوبارہ سے اٹھ بیٹھا تو ساری زندگی اس کا پورا جسم مفلوج رہے گا۔ انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے کہا یہ سچ ہے۔ خیر، مریض صحت یاب ہوا اور بعد میں بستر سے بھی اٹھا۔ تو جب اس کے ساتھ یہ معجزہ رونما ہوا تو پاسٹر بھی حیران رہ گئی کیونکہ وہ اس کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ اس کو ایک اور برکت بھی ملی۔ جب اسے ہسپتال سے ڈسچارج ہونا تھا تو اس کے خاندان والوں کو بہت زیادہ رقم، تقریباً $20,000 بھرنے تھے، لیکن گورنمنٹ کی مدد سے اس کی فیس کم کر دی گئی۔ یہ کتنی برکت کی بات تھی۔ تو پاسٹر بہت زیادہ پرجوش تھی اور انہوں نے مجھے یہ گواہی دی۔ پیغام کا خلاصہ۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایلیا کی اچائی کے اس دوسرے لیکچر میں میں نے وضاحت کی کہ کیسے ایلیا نے اپنے کاموں اور سچائی سے خدا سے محبت رکھی۔ بے شک شاید ایلیا فطرتاً کمزور لگا، لیکن جتنی زیادہ اس نے خدا کی خواہش کی اتنی ہی جرأت سے وہ خدا کی مرضی کا پرچار کر سکا۔ ایک دفعہ وہ آسمان میں پاک تسلیس کے خدا کے روبرو آیا، اس کی خواہش اور بھی بڑھ گئی اور اس نے اعتراف کیا، اے میرے خداوند، میں تیرے لیے کچھ بھی کروں گا۔ اور ایلیا نے پوری کاملیت سے اپنے اعمال اور سچائی میں خدا سے محبت کا مظاہرہ بھی کیا۔ اگلی دفعہ اچائی کے مرحلے کے آخری اجلاس میں وضاحت کروں گا کہ کس طرح ایلیا نے اپنے دل کی اچائی کو اس دنیا میں ایک دفعہ پھر آ کر ظاہر کرنا جاری رکھا تھا۔ اچائی پر پیغام اگلی دفعہ ختم ہو جائے گا۔ میں اگر چاہوں گا تو میں اچائی کے بارے تبلیغ کرنا جاری رکھوں گا۔ بائبل مقدس میں اچھی عورتوں کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اگلی دفعہ اچائی کے عنوان پر پیغام دینا ختم کروں گا، پھر یہ 17 حصوں کا پیغام ہو جائے گا۔ ایلیا کی خدا سے محبت کے ساتھ ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ سچی محبت سے سامنے کوئی بھی بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ روح القدس ہم میں سکونت پذیر ہوتا ہے اور ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد فرماتا ہے۔ اور رومیو 8ویں باب کی 37ویں آیت بھی ہمیں یاد کرواتی ہے کہ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ میں ہمارے خداوند کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی خدا باپ سے اور بھی بڑھ کر محبت کرے اور ایلیا کی محبت کی اچھائی کو لیتے ہوئے ہر دن اور ہر لمحہ زندہ رہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔
اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں. ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں. ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں. روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے. سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو. میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان تمام بیماریوں جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں. تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں. ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں. آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں. معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں. پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں. ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے. بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں. مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں. ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے. خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں. فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں. نظر کی کمزوری جاتی رہے. بہرے سننا شروع کر دیں. اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں. خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما. ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں. نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے. جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں. تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں. اے خدا اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں. ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو. انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں. انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں. خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے. ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے. اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں. اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. خدا باپ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں. میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں. آمین.